PSRP پروگرام میں اپلائی کرنے کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ 10,000 روپے ہے فار انڈیویجولز، اور فار انٹرپرینور گروپ جو ہے اس کی فیس 10,000 روپے ہے۔ تو سرکاری سکولز پر اپلائی کرتے وقت نوجوان ان باتوں کو پہلے ضرور چیک کر لیں۔ میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایکسٹریم نالج۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر اس بارے میں آپ نے کسی بھی قسم کا سوال پوچھنا ہے تو وہ آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا رپلائی کروں گا۔ اسکول کی اصل لوکیشن دیکھ لیں، 10 کلومیٹر سے زیادہ دور اپلائی نہ کریں۔ روزانہ آنا جانا اور ٹیچرز کو اسکول تک پہنچانا آپ کے لیے بہت کاسٹلی اور مشکل ہو سکتا ہے۔ جس بستی میں اسکول ہے وہاں آبادی کی تعداد اور ساتھ والے اسکولز دیکھیں کہ کیا آپ وہاں بے فارم والے 200 اسٹوڈنٹس کر پائیں گے۔ 200 اسٹوڈنٹس، اگر کم سے کم 200 اسٹوڈنٹس ہوں گے تو آپ کے جا کر جو ایکسپنسز ہیں اور جو آپ کی مہینے کے جو انکم ہے وہ جنریٹ ہو پائے گی۔ اس سے کم تعداد میں اخراجات بھی پورے ہونا مشکل ہوتے ہیں۔ یہ سب میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو شو کروا رہا ہوں۔ 2016-17 میں جب آئی تھنک 2016-17 ہی تھا جب یہ پروگرام پہلی دفعہ شروع ہوا تھا، تو میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا جن کو اسکول ملے تھے۔ میں نے بھی اپلائی کیا تھا، مجھے بھی اسکول الاٹ ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے جس جگہ پہ اسکول تھا وہاں پہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ صرف 2 گھر تھے، اور 2 گھر تھے اور نیئرسٹ جو آبادی تھی ان میں آپ کو 3 سے 4 پیف کے اسکولز جو ہیں وہ ملتے تھے۔ تو میں نے وہاں پہ میرے لیے وہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل تھا۔ 2017 میں پھر میری جاب ہو گئی تو میں نے وہ اسکول جو ہیں وہ پیف کو واپس کر دیا تھا، بجائے اس کے کہ میں اس میں کھپتا۔ میری بہت ساری انویسٹمنٹ بھی ہوئی تھی اس پہ، شروع میں جو ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے خود بیئر کیے تھے، اور کافی سارا جو ہے وہ میرے ایکسپنسز اس پہ آئے تھے۔ تو میں آپ سے اپنے ایکسپیرینس کی بات شیئر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی 200 سے 180 سے 175 سے کم بچے ہوں گے تو پھر آپ کی انکم جنریٹ نہیں ہو پائے گی، پھر آپ 150 بچوں تک یا 130 بچوں تک تو آپ اپنے جو اسکول کے اخراجات ہیں انہی کو ہی آپ پورا کر پائیں گے۔ تو آپ نے اس سے کم تعداد میں اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، کیونکہ تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ وہاں پہ 200 بچے آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جس بستی میں اسکول ہے اس بستی کا ذمہ دار کا مزاج بھی چیک کر لینا ہے آپ نے، وہاں کا جو بڑا ہے اس کا مزاج چیک کر لینا ہے کہ وہ کس مزاج کا ہے، زمین اسکول کو دے چکا ہے یا نہیں۔ وہ مخالفت کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈی سی او صاحب کو آپ نے انفارم کرنا ہے۔ ڈی سی او صاحب اس سے زمین لے کر تو دے دیں گے آپ کو، پھر بھی اس کی مخالفت جاری رہے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف شروع میں ان کا مزاج چیک کر لینا ہے کہ کس قسم کے وہ لوگ ہیں، کیونکہ اگر زمین واپس نام نہیں ہوئی، ڈی سی او صاحب سے آپ نے جو ہے نا وہ واپس دلوا بھی لی اسکول کی، تو وہ آپ کے لیے پھر بھی سروائیو کروانا، اگر وہ اس کا مزاج اچھا نہیں ہے تو آپ کے لیے وہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر ذمہ دار بچوں کی تعلیم چاہتا ہے تو یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اگر بے فارم والے بچوں کی تعداد 50 سے 100 رہی تو کیا 20 اسٹوڈنٹس، اگر 100 ہے فرض کیا 20 اسٹوڈنٹس کی 5 کلاسز بنتی ہیں، تو کیا 20 اسٹوڈنٹس والی کلاس
12,000 روپے ماہانہ میں چلا پائیں گے. پھر ٹیچر کو اگر نیئرسٹ آپ کو کوئی ٹیچر نہیں مل رہی تو آپ نے ٹیچر کو بھی لے کے آنا، لے کے جانا، ان کے لیے بندوبست کرنا پڑے گا آپ کو. تو کیا 12,000 روپے ماہانہ میں چلا پائیں گے ٹیچر کو دے کر؟ پھر ٹیچر کی تنخواہ، شیڈ، فرنیچر، اضافی واش روم، بجلی کا بل، چوکیدار آپ کو ضرور رکھنا پڑے گا. دیکھیں کسی اسکول میں، پرائمری اسکول میں سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ آئے دن موٹر، پانی والی موٹر جو ہیں وہ چوری ہو جاتی ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو چوکیدار تو آپ کو کنفرم رکھنا پڑے گا، اور اسی ریزیڈنس کا رکھنا پڑے گا جہاں پہ آپ کو اسکول ملا ہے، وہاں کا نیئرسٹ رکھیں آپ، انہی کا ہی اعتماد، انہی کو ہی آپ اس میں شامل کریں، ادروائز آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. چوکیدار سمیت تمام اخراجات اس میں سے کرنے ہوں گے آپ نے، اگر آپ کے 100 تعداد ہے تو. کیا وہ بستی چوروں ڈاکوؤں کے علاقہ غیر میں تو نہیں، یا اسکول ڈس لوکیٹ زیادہ دور تو نہیں؟ کیا وہاں ایف اے بی اے ٹیچر 5 سے 10 ہزار تنخواہ والے مل جائیں گے؟ یہ بھی آپ نے دیکھ لینا، 5-10 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہیں وہ آپ کو ٹیچر مل جائیں گے نہیں. لہٰذا ان مسائل کو صحیح جانچ کر دیکھیں، اور اسکول آپ کے ساتھ ہو، آپ کا نیئرسٹ ہو، راؤنڈ اباؤٹ 5 کلومیٹر، 5 to 7 کلومیٹر ہونا چاہیے. اور اسکول اور اسٹوڈنٹس کی تعداد اچھی ہو، کمرے 2 سے زیادہ ہوں، یا آپ اضافی شیڈ خود بنوا سکیں، اور آپ منافع کی بجائے صرف جہاد کا جذبہ اگر رکھتے ہیں، یا سرمایہ والی فیملی سے ہوں، یا کسی گروپ آف اسکول والے ہوں، تو اسکول لینا بہتر ہے آپ. ادروائز ایسے اپلائی کر کے بعد میں چھوڑ جانا آپ کے لیے اور اسکول کے لیے الٹا نقصان دہ ہوگا. آپ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو اپنی ایگزامپل دی نا، سٹل 2017 سے میں نے چھوڑ دیا، میں نے کوئی 1-2 مہینے ہی رکھا ہوگا اس اسکول کو، تو اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد کسی اور نے لیا، ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بندہ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تو ہے. خیر، سٹل ابھی تک وہ سکول نہ گورنمنٹ کے پاس ہے نہ پیپ والوں کے پاس ہے، وہ سکول خالی ایسے ہی پڑا ہوا ہے. تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور نہ ہی پھر گورنمنٹ کے لیے. الٹا بچوں کا نقصان ہوا، جو وہاں پہ 10 سے 15 بچے تھے ان کا نقصان ہوا، ان کو تعلیم نہیں ملی. گورنمنٹ کے پاس تھا، ایک وہاں پہ ٹیچر تھا، پہلے گورنمنٹ ٹیچر تھا، مجھے دے دیا گیا، میں چھوڑ کے بھاگ گیا. میں نے غلط کیا، میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ لیکن مجھے اپرچونیٹی مل رہی تھی، میری جاب لگ گئی تو میں ادھر آ گیا. تو ان 10 بچوں کا تو نقصان ہو گیا. خاص طور پر ہماری بہنیں بیٹیاں ذرا دھیان سے سن لیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ان پوائنٹس کو ضرور دیکھیں سکول لینے سے پہلے. ان سکول سے بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہونا. اچھی تعداد ہوئی تو ایک لائسنسی اپنی نارمل تنخواہ نکال پائے گا، 30,000 40,000، میکسیمم 40,000. اگر اچھی تعداد ہو بھی گئی 200-250 تک، تو 30 سے 40,000 تک ہی نکلے گی. یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور اس سے زیادہ تعداد جا ہی نہیں پائے گی. ایک نارمل جو پروفٹ ہے، اگر آپ پروفٹ کی غرض سے لینے جا رہے ہیں تو نارمل پروفٹ اتنا ہی ہوگا. آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لیں، آپ سکول لینے سے پہلے اس کو سوچ لیں. لیکن یہ بھی میں آپ کو آفٹر 2 ایئرز کی بات بتا رہا ہوں. شروع میں تو آپ کو بہت سٹرگل کرنی پڑے گی بچوں کے لیے. گورنمنٹ ایسے نہیں دے رہی آپ کو، وہاں پہ بچوں کا داخلہ نہیں ہے فرض کیا. بچے ہیں بھی صحیح، تو جب یہ سنیں گے والدین کہ یا بچے دیکھیں گے کہ ہمارے فیوریٹ ٹیچر، دیکھیں بچوں کی ایفیلیشن ہوتی ہے ٹیچرز کے ساتھ، چاہے وہ گورنمنٹ کے ٹیچر بھی تھے، ان کی ایفیلیشن تھی. ان کے ٹیچر چلے جائیں گے تو بچے
میں بھی چلے جائیں چھوڑ کے. جن کو 5-5 7-7 سال لگ گئے ان کا اعتماد جیتنے میں، ان کے والدین کا اعتماد جیتنے میں، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم آتے ہی کچھ ہی دنوں میں ہم ان کو سیٹسفائی کر لیں گے، ان کے والدین کو سیٹسفائی کر لیں گے، وہ بچے ہمارے پاس ہی پڑھیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھ کر پھر سکول کے لیے اپلائی کریں. اور سکول کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ 10,000 ہے، جو کہ ناٹ ریفنڈیبل ہے. اور اس کے بعد کی بھی جو پرابلمز آنی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. ہم کئی دہائیوں سے پیپ سکولز اور 7 سال قبل سے یہ سرکاری سکولز چلا کر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، چلا کر دیکھا ہے میں نے، اور اپنا تجربہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میں نے. اس تجربے سے، اس ایکسپیرینس سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. اگر آپ کر سکتے ہیں ایسا، آپ کے اندر جذبہ ہے، جہاد کا جذبہ ہے، آپ پہلے ہی کوئی سکولز وغیرہ چلا رہے ہیں، آپ ضرور لیں. میں ان نیو انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں جو سٹرگل نہیں کر سکتے. بعد میں چھوڑ کے جانے سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے اپلائی ہی نہ کریں. میں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا، میں نے آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتائی ہیں. ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اف یو لائک دس ویڈیو کائنڈلی سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ایکسٹریم نالج، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیشن آپ کو مل سکے. اور اگر آپ کا کوئی کوئسچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.